الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تم بھی کر لو وہاں کا سامان رفتہ رفتہ۔ اگر یوں ہی پھرتے رہے حکم خدا سے غافل تو شیطان چھین لے گا ایمان رفتہ رفتہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے جن کی مجلس میں اکثر میں بیٹھا کرتا تھا، الہ آباد میں تھے، ان کا نام تھا شاہ وسیع اللہ۔ وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ بڑی دنیا ان کی مجلس میں بیٹھتی تھی، جیسے ہمارے اظہری صاحب کی مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بزرگوں کی عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ ایک عجیب قسم کا بزرگوں کے ساتھ لوگ عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر پھول ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر ایک شعر پڑھا مولانا شاہ وسیع اللہ نے، الہ آبادی نے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جب جان رگ رگ سے نکالی جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری تم، پھول کیا ڈالو گے تربت میں میری تم، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی، یعنی مٹی بھی تم ڈال سکو کہ نہیں۔ اسی سال مولانا کا حج کی درخواست منظور ہوگی، لوگ بحری سفر کرتے تھے، بیچ سمندر میں پہنچے، موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو لوگوں نے جدہ میں رابطہ قائم کیا کہ حضرت وسیع اللہ خان صاحب تھانوی کے خلیفہ شاہ وسیع اللہ کی موت ہو گئی ہے، ہندوستان کے ایک بڑے عالم کی، ہم ان کی لاش کو ادھر ہی سمندر میں ڈالیں یا لے گیا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ مجبور ہو کر لاش کو نماز پڑھ کر جنازے کی سمندر میں ڈالا۔ ادھر سے حکم آیا کہ مولانا کی لاش کو ادھر نہیں ڈالنا، ادھر لے آنا۔ تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری تم، خاک بھی نہ تم سے ڈالی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس جگہ کو میں خالی پا رہا ہوں۔ یہ جو انجال کا مدرسہ ہے، جو دارالعلوم صدیقیہ ہے، تقریر کا اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے والوں کو میں نے منع کیا ہے کھانا مت کھلاؤ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چوری سے کہیں کھانے کی بات بھی چل رہی ہے، کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بت کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، بت کھایا سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ مدرسے والے بھی ہوشیار ہیں، میں بھی ہوشیار ہوں، میں سمجھ لیا اکثر مولوی جب کسی مجلس سے غائب ہوتے ہیں نا
سمجھو کہ وہ کھانے میں گئے ہوئے ہیں. میں سمجھ جاتا ہوں یہ مولوی چھپ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ آپ کو کھانا دیا جائے گا، ہے نا؟ تو اس مجلس میں کبھی کبھی زمانے کا کتب، میرے یہ جملہ یاد رکھیے گا، زمانے کا کتب، زمانے کا ابدال. ایک آدمی اس بستی میں ایسا آ کے بیٹھتا تھا، 3 لوگوں نے اس بستیوں کے دور عجیب کیے ہیں، اور وہ تینوں بزرگ عالم تکوینیات کے آدمی تھے. ایک تھے حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب، جن کا لقب تھا سراج الامت، جو خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے. اور ایک تھے حضرت مولانا غلام نبی نقشبندی صاحب، جو حاجی میر عالم صاحب کے خلیفہ تھے. اور یہ سلسلہ گیا میاں نظام الدین کیانوی کے پاس، اور وہاں سے پہنچا حاجی امداد اللہ کے پاس، اور ان کے پاس سے پہنچا میاں نور محمد جنجانوی کے پاس. یہ ان اکابرین کے خلیفہ تھے. ان اکابرین والے لوگوں میں سے تھے مولوی غلام نبی نقشبندی صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبدالغنی اظہری، جن کا عالم تکوینیات میں ایک بڑا مقام تھا 2 ریاستوں پر. ایک ریاست تو جموں کشمیر ہے، ایک اور ریاست ہے اس کے ساتھ ملتی ہے. ان 2 ریاستوں پر مفتی عبدالغنی اظہری کا کنٹرول تھا. آپ کے میرے درمیان بیٹھتا تھا وہ اللہ کا بندہ، اور وہ شخص اس مدرسے کا سرپرست اعظم تھا، سرپرست اعلیٰ تھا. اسٹیج سے کوئی بات نہیں آنی چاہیے. وہ شخص اس مدرسے کا سرپرست اعلیٰ تھا. یہ درخت جو لگایا ہے جس کو دارالعلوم صدیقیہ کہتے ہیں، یہ بزرگوں کا لگایا ہوا درخت ہے. اور جب اللہ کا کوئی بندہ کسی بستی سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے، 100 سال تک اس بستی کی حفاظت کرتا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ حفاظت کرتا ہے 100 سال تک. یہاں اظہری صاحب کے قدم پڑے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، اور میں کبھی کبھی اپنی وہ بات کہہ جاتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر میں بانال ایک ایسا مقام ہے جس پر یہ تینوں بزرگ کٹھے ہوئے ہیں، یعنی آئے ہیں تینوں بزرگ، آگے پیچھے آئے، لیکن یہ تینوں بزرگ اس بستی میں اور آج کی تاریخ میں بہترین علماء بانال کی سرزمین کے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، بہترین حفاظ بانال کی سرزمین میں رہتے ہیں. آج آپ ایک تاریخی مدرسے میں بیٹھے ہیں جہاں ایک تاریخی بزرگ بیٹھتا تھا جو یادگار تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی، جو یادگار تھے میرے پیر حضرت مولانا شیخ محمد زکریا کی، جو یادگار تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کی، جو یادگار تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی، اور بڑے بڑے اشراف کی. یادگار تھے حضرت مولانا مفتی عبدالغنی اظہری. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. وہ شامل کہو اے اللہ اظہری صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے. آج دیوانے بیٹھے ہیں، اظہری صاحب نہیں ہے. بازاریوں
آج میں اور آپ بیٹھے ہیں ازہری صاحب ہمارے درمیان ہے، اسی لیے میں نے شعر پڑھا، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تم بھی کر لو وہاں کا سامان رفتہ رفتہ۔ انشاءاللہ حشر میں ازہری صاحب کی اور ہماری ملاقات ہو جائے گی، پڑھو لا الہ۔ وہ ایسے بزرگ ان بستیوں میں آئے، ان کی یادگار حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب ازہری کی یادگار حضرت مولانا مفتی نظام الدین ڈاکٹر نظام الدین، وہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا یونس صاحب اس وقت آپ کی مجلس میں موجود ہیں، ازہری صاحب کے خلیفہ ہیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں عجیب وجد کا عالم طاری تھا، مولانا یونس صاحب کے پاس آئے اور خلافت دے دی۔ کون آئے؟ یہ تم کو پتہ نہیں ہے، یہ ازہری صاحب آئے، اور حضرت مولانا غلام نبی نقشبندی کے بیٹے حضرت مولانا مشتاق نقشبندی آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر آپ ادھر ادھر بول رہے ہیں۔ اس وقت میں تقریر نہیں کروں گا، میں دو چار باتیں کہہ کر بات کو ختم کر دوں گا، لیکن آپ ذرا ادب سے بیٹھیے، بات صبر رکھ کے سنیے، اور جب ادب سے بیٹھو گے انشاءاللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے پہلے خدا تمہاری مغفرت کرے گا۔ پڑھو لا الہ، اللہ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ اب بازار کی سرزمین کے مسلمان، اے ریاست جموں کشمیر، یہ سارے عالم کی ایک تاریخی ریاست ہے، ایک خوبصورت ریاست ہے، اور یہ پہاڑ ارد گرد جو خدا نے اس زمین کو پکڑنے کے لیے نصب کیے ہیں، ان کے درمیان تم پہاڑی لوگ بیٹھے ہو، تم ایمان کی اس طرح سے حفاظت کرو جس طرح سے اس زمین نے ساری، اس پہاڑوں نے ساری زمین کی حفاظت کی ہے۔ تو لا الہ، جب تک یہ پہاڑ باقی رہیں گے تب تک یہ زمین باقی رہے گی، اور جب تک ان پہاڑوں کے درمیان یہ پہاڑی قوم مضبوط رہے گی انشاءاللہ دین کا فیض سارے عالم میں پہنچے گا۔ تو لا الہ، رکھو گے مضبوط اس کو، بولا کرو ہے، پھر آپ کو اللہ اور ازہری بھیجے گا۔ میں اپنی ڈاکٹر نظام الدین سے کہہ رہا تھا، شیر کا بچہ شیر کا بچہ ہوتا ہے، فارسی کا شعر ہے نا، آکے بت گرگ زادہ گرگ شد، آکے بت گرگ زادہ گرگ شد، گرچہ بادمی بزرگ شد۔ اگر شیر کا بچہ ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں کے درمیان بیٹھے لیکن چھٹ اس کے شیروں والے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نظام الدین صاحب، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ ایک شیر کے بیٹے ہیں۔ جب وہ شیر گرجتا تھا پوری ریاست گرجتی تھی، پورا ملک گرجتا تھا، پورے ملک کے علماء اس کے سامنے دو زانو ہو جاتے تھے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، ان پہاڑوں میں تو مولانا مفتی عبدالغنی ازہری جیسا سپوت پھر عطا فرما، اور ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں ایمان کی باریں عام چلے، ایمان ایسا مضبوط ہو، مکے کے پہاڑوں میں اللہ
اللہ نے میرے مجنی کو پیدا فرمایا ساری دنیا کے انسانوں. میں صبر کر رہا تھا. ایک بیمار مولوی، جسم کا بیمار نہیں، عقیدے کا بیمار مولوی، مجھے کہتا ہے مولانا آپ جانتے ہیں حضور کا رتبہ کیسا ہے؟ میں نے کہا تو مجھے بیمار لگتا ہے. حضور کے رتبے سے بڑا کسی کا رتبہ ہے کسی کا رتبہ؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. ارے بانالیو، ارے یاسد جموں کشمیر کے مسلمان، ارے ایمانداروں، ارے بلبل شاہ کے شاگردوں، شیخ علی حمدانی کے شاگردوں، علامہ امجد شاہ کشمیری کے شاگردوں، مفتی عبدالغنی ازہری کے شاگردوں، حافظ چراغ کے شاگردوں، کان کھول کر سن لو. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جب تمہیں نسبت عطا فرمائی ہے، میرا ایمان ہے خدا تمہاری مغفرت کرے گا. پڑھو لا الہ. ساری کائنات سے اونچا کون ہے؟ جس کو خدا کے کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. آذان میں تیرا ذکر. او بھائی بیٹھ جا، بیٹھ. بد اخلاق آدمی، تمہیں کوئی ادب ہی نہیں. یہ کیا احترام ہے تمہارا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے. آذان میں محمد کا ذکر ہے نہیں، بہت ہوئی. آذان میں پیغمبر کا ذکر اور نماز میں پیغمبر کا ذکر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تک نبی کا ذکر نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. جب آذان میں نبی کا ذکر نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. جب کلمے میں پیغمبر کا ذکر نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب تک مدرسہ میں نہ کلمہ قبول نہیں ہوگا. جب کلمہ قبول نہیں تو کچھ نہیں. اور جب تعلیم میں محمد کا طریقہ نہیں ہوگا کس کا؟ پڑھو صلی اللہ علیہ. یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے مفتی صاحب یا مولانا اکرم صاحب؟ کہہ رہے تھے نا ان مدارس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اصحاب صفہ. اصحاب کہاں؟ میں اصحاب صفہ میں کھڑے ہو کر دوستوں سے پوچھتا ہوں اصحاب صفہ کہاں ہے؟ کہا مولانا جہاں آپ کھڑے ہیں یہی تو ہے اصحاب صفہ. حضور کے روزے کے سامنے میں کھڑے ہو کر پوچھتا ہوں وہ پیغمبر کے شاگرد کہاں بیٹھتے تھے؟ جہاں میرا محمد بیٹھتا تھا. پڑھو صلی اللہ ہو. صحابہ کہتے ہیں چودھویں آسمان رات کا چاند آسمان پر ہے اور محمد زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا چہرہ آسمان کی طرف ہے. اور ہم خوش نصیب اپنی آنکھوں سے کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی محمد کا چہرہ دیکھتے ہیں. پڑھو صلی اللہ ہو. زور سے کہو نا. یہ مجمع سویا ہوا تو نہیں ہے، جاگو. بیٹھے ہوئے آقا، لیٹے ہوئے پیغمبر. کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا. اور میرے استاد سراج الامت حضرت تھانوی کے خلیفہ عالم تکوینیات کے حضرت مولانا حامد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے. پتا کیا کہتے تھے؟ ارے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ کئی موری ابراہیم کی بات آئی ہے. کہاں بیٹھا ہوا؟ اٹھ کے چلے جاتے ہو. کھانا کھانا تم کشمیری لوگوں کو بھوک بہت لگتی ہے، تم سب کو بھوک لگتی ہے. پاس بڑا پیارا ہے، یا جلسہ چل رہا ہے کھانا کھانے چلے گئے.
ہاں میرے استاد کہتے ہیں چاند میں چھائیاں ہیں، چاند میں محمد کا چہرہ. ارے چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے. چاند میں چھائیاں ہیں، محمد کا چہرہ صاف ہے. تو لا الہ. چاند میں چھائیاں ہیں، محمد کا چہرہ، پیغمبر کا چہرے جیسا کسی کا چہرہ، پیغمبر کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ، پیغمبر کے شہر جیسا کسی کا شہر، پیغمبر کے جسم جیسا کسی کا جسم، پیغمبر کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ اور ساری آسمانی کتابیں آئیں، ساری آسمانی کتابوں میں قرآن اس طرح سے لکھتا ہے جیسے دلہا برات میں لکھتا ہے. قرآن ساری کتابوں کی سردار. کیا کہہ رہے تھے ابھی مولانا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ خدا کہتا ہے اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اور خدا تمہارے بچوں کے ذہنی کو اور تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو استعمال کر کر قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بنا دے. اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ پڑھو لا الہ. ٹھیک ہے، کرو گے انشاءاللہ. ٹائم کیا ہوا ہے؟ پیچھے کھڑ بند کرو. 2 بج گئے. دیکھا یہ میرے پیچھے لگے کھڑ 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 کھڑ. اب میں کیا کروں؟ میں کیا تقریر کروں آپ کے سامنے؟ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. اصل چیز کیا ہے؟ آیا آپ دل سے آمین کہہ دو. یا اللہ، جس شخص نے اس بستی میں یہ مدرسہ کھلایا تھا اور اپنی سرپرستی رکھی تھی، یا اللہ آج کے اس جلسے کی برکت سے تو اس کی مغفرت کر. نہیں، یہ کوئی آمین کا لفظ کیا؟ یہ ڈالڈا گھی والی آمین کا آمین کیسے کہتے ہیں؟ زور سے آمین کو ہونا. یا اللہ عزیز صاحب کی مغفرت فرما دے. لا الہ. میں پچھلے جلسے میں آیا تھا، میں نے مولانا یعقوب سے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا مجھے ایک عمارت چاہیے. کیا کہا اس نے؟ میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی، اور وہ دن کتنا خوش نصیب تھا، وہ زندگی میں پھر مڑ کر نہیں آئے گا. کہ اظہری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ تعاون کرو، حال بن جائے گا، یہ عمارت بن جائے گی. عوارض بن گئی. اس دفعہ مولی یعقوب نے ہمیں اندر بٹھایا، چائے پلائی، مہمان نوازی کی. آپ لوگ آئے، بن گئی عمارت بھی بن گئی. مولی یعقوب بھی قبر میں چلا جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، یہ عمارت رہے گی. کہو انشاءاللہ. آپ آئیں گے اور تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا، مکانوں میں، بلڈنگوں میں، اس میں اس میں، لیکن جو مدرسے میں لگ گیا وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بنے گا نا؟ بولو، بنے گا نا؟ میں آپ سے ایک بات کہوں، ابھی میں ہندوستان کے ایک مدرسے کے جلسے میں تھا. میں نے ان سے کہا میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں سمجھو ڈائریکٹ بات کہتا ہوں کہ اس مدرسے کی معاونت کر لو. لوگوں نے کہا بولو. ابھی میں کشمیر تھا، گاندربل میں ایک مدرسہ مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس مدرسے کی مدد کرو نا تم. اللہ کی قسم جتنے لوگ کھڑے ہوئے سب 10-10 ہزار کے تھے. مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ اتنا بڑا مجمع کیسے کھڑا ہو گیا اور کہاں سے آ گیا. قدرت میرے ذہن میں ڈالا یہ تیرا کمال نہیں، یہ کمال اس کا ہے جس کا تعلق ان دلوں کے ساتھ ہے. پڑھو لا الہ. مولانا کہتے ہیں اس کے اوپر میں دوسری منزل بناؤں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو دوسری منزل بنائے گا؟ ایک جگہ میں گیا، میں تقریر کر رہا، میرا ایک 2 حاجی نکلے، کہہ گئے مولی لال صاحب تو نے مدرسے کا آغاز کا اعلان کیا نا؟ میں نے کہا ہم دونوں پورے ایک منزل میں بناؤں گا، ایک منزل یہ حاجی صاحب بنائیں گے، جو صاحب. 2 منزلیں بن گئی، دونوں کشمیری تھے.
दूसरे साल जब मैं गया, वहां के मकामी मौलवी से कहा कि हम आपके कहने से मदरसा नहीं खोलेंगे, वो आएगा तो फिर हम उसी के हाथ में चाबियां देंगे, और ये हम उनसे कहेंगे अल्लाह जो जन्नत में हमारे लिए घर बनाएगा, आप वहां सिफारिश कर देना कि या अल्लाह इसकी चाबियां हमें दे दे। आमीन को हो। इस मदरसे को बड़ा मदरसा बनाना है, वक्त बड़ा पीछे है, इसीलिए मोदी खुरखुर कर रहा था। मुझे एक बात बताओ, मदरसा बनाना है इंशाअल्लाह, बनाने वाले बहादुर है। मेरे उस्ताद कहते थे बा को हटा दे, हटा रहे लालू जी, बा को हटा दे, ये बिहार में आ जाएगा। मैंने कहा नहीं अमृत, ये पूरी रियासत में फैलेंगे। एक मौका आया, पूरी रियासत में फैले। मैंने कहा अल्लाह ने इनको सारी रियासत के लोगों का ईमान इनको बना दिया, बड़े बड़े ओहदों पर इनको पहुंचा दिया। और बानियाल वालों, हुकूमत भी खुदा ने तुम्हें दी, तुम्हारे लोग बड़े बड़े हाकिम भी बन गए। ये क्या बात है? ये मैं कुछ से पकड़ रखी है, मारूंगा। ये क्यों गया आपसे मेरी गुजारिश ये है अशरफ, इसका नाम अशरफ रखा है, वो नाम रखा है थानवी के नाम पर अशरफ। अब मैं देख रहा था पोस्टर में डाला, ये अशरफ कौन है? जब मैं देखा थोड़ा सा गौर से जहां के, मैंने कहा ये तो मेरा अशरफ है, ये तो हमारा अशरफ है। आपसे गुजारिश है, ठेकेदार भी यहाँ बैठे हैं, सरपंच भी यहाँ बैठे हैं ना, मुलाजिम भी यहाँ बैठे हैं। कितने लोग, एक एक पिलर देने वाला एक एक आदमी खड़ा हो जाए, और एक पिलर बनता है 2000 के अंदर। कितना? ज्यादा से ज्यादा 2000 के। मैं आपसे 50,000 की रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। मैं जब कहता हूं कि 20,000 दे दो, तो मजमे में से लोग निकलते हैं 20,000, और जो आपने 2,000 रुपए बचा कर ले जाएगा ना, दूसरे दिन वैसे ही साफ हो जाएंगे। जो आपने 2,000 दे देगा ना, ऐलान कर देगा और दे देगा, इंशाअल्लाह उसके लाखों की खुदा इबादत कर देगा। पढ़ो ला इलाहा। कितने आदमी हैं? कौन आदमी है जो पहल करेगा? पहला पिलर में दूंगा। खड़ा हो ना, अरे आगे खड़ा हो ना, खोजा भी तकेगी ना, देखेगा तुमने? वो मैंने सुना खोजे ज्यादा मालदार होते है। मेरो चौधरी खड़े हो गए। मुझे लोग कहते हैं मौलवी लालदीन तू मुस्लिम का नाम क्यों लेता है? मैंने कहा मैं मजाक करता हूँ यार। एक जगह मैं था तो मैंने बड़ा सारे चंदा देने वाले सब बेचारे कश्मीरी, तो गुजर चुप करके बैठे हुए। मैंने कहा कोई थैला क्यों खड़ा हुआ नहीं? देखनी आवाज देकर कहा कालिया ऐ जीवे मखना आ मौलवी माना लगे आ खड़ो क्यों नहीं हो? तो फिर इतने गुजर खड़े हो गए, लोग कहने लगा हम लिखने से मजबूर हो गए। क्या नाम है? और ले आओ, क्या नाम? हाजी रमजान चौधरी के सोहेल खोजो। और बंदा गया, बच्चा भी ना शक हो गया, यो तो खोजो है। खोजियो तो वहां गई नहीं में है। हाजी रमजान साहब 1 2 3 4 एक पिलर दे दिया हाजी रमजान ने। मैं पहले डॉक्टर कासिम का नाम लिया था, मुझे क्या करता है, ये पहल कर गया। देखा